محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ اور تصوف ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام درس کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ عز و جل زندگی باقی رہی تو ہمیشہ جاری و ساری رہے گی۔ آج کے یہ درس فوائد الفؤاد، یہ ملفوظات ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمۃ و رضوان کی، جسے جمع کیا ہے حضرت خواجہ امیر حسن علی سجسی دہلوی علیہ الرحمہ نے، اور اس کے مترجم ہے اردو میں خواجہ حسن نظامی دہلوی علیہ الرحمہ۔ اسی کتاب کا یہ درس کا یہ چوتھی جلد کی دوسری مجلس ہے، دوسری مجلس انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں ہم آپ کو محبوب الہی کے عمدہ اقوال اور ان کے ملفوظات پیش کریں گے۔ دوسری مجلس یہ ہماری دوسری مجلس ہے، یعنی دوسرا درس ہے، مجلس 14ویں ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14ویں مجلس اسی سال ماہ صفر کی 27ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی، عشق و عقل کا ذکر نکلا، ارشاد ہوا کہ ان کے درمیان تضاد ہے۔ تضاد ہے یعنی ایک دوسرے کے ضد ہے، اپوزٹ ہے۔ علماء اہل عقل ہیں اور درویش لوگ اہل عشق۔ علماء کی عقل عشق پر غالب ہے اور اس قوم کا عشق عقل پر غالب ہے، مگر انبیاء میں دونوں کیفیات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد غلب عشق کی صفت میں یہ شعر زبان مبارک سے پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: عقل کے ہاں عشق کی کوئی سنوائی نہیں، جلدی سے اس کے کان میں روئی ٹھونس دو، اس اونٹ نے جو لاہے کے دل کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہا تھا۔ اسی معنی کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ علی کھوکھری نامی ایک شخص ملتان میں تھے۔ وہ ایسے کسی آدمی سے اعتقاد نہیں رکھتے جس کے پاس عشق و درد نہ ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی زاہد اور عبادت گزار کیوں نہ ہو، اور کہتے کہ فلاں آدمی کچھ نہیں ہے، اس کے پاس اشک تو ہے ہی نہیں۔ اشک یعنی آنسو، اس کی زبان سے صحیح لفظ تک نہ نکلتا تھا، عشق کو اشک کہتا تھا۔ اسی بات کی مناسبت سے یہ بھی فرمایا کہ یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ محبت کا ایک ذرہ تمام انسانوں اور پریوں کی طاعت سے افضل ہے۔ اسی کے مناسب حال یہ بات فرمائی کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز بارہا کسی کو دعا دیتے کہ خدائے عز و جل تجھے درد عطا فرمائے۔ وہ شخص حیران ہوتا کہ یہ کیا دعا ہے۔ وہ شخص، یہاں مراد اپنی ذات ہی ہے، وہ شخص حیران ہوتا کہ یہ کیا دعا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ وہ کیا دعا تھی۔ پھر شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت نکلی۔ ارشاد ہوا کہ جس زمانے میں وہ بدایوں پہنچے، ایک روز گھر کی دہلیز پر بیٹھے تھے، یعنی گھر کی چوکھٹ پہ، کہ ایک دہی فروش دہی کی مٹکی سر پر رکھے اس کے گھر کے سامنے سے گزرا، اس گھر کے سامنے سے گزرا، اور یہ دہی بیچنے والا مواسی کا رہنے والا تھا جو بدایوں کے قریب ہے۔ اس علاقے کو کٹھیر کہتے تھے اور وہاں راہزن بہت ہوتے تھے، راہزن ڈاکو، اور یہ دہی فروش بھی ان راستہ لوٹنے والوں میں سے ایک تھا۔ الغرض جب اس کی نظر شیخ جلال الدین کے چہرے مبارک پر پڑی تو اس پہلی ملاقات ہی نے اس کے اندر کی کایا پلٹ دی۔ جب اس نے غور سے شیخ کا چہرہ دیکھا تو بولا کہ دین محمد علیہ السلام میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں؟ پھر فوراً ایمان لے آیا۔ شیخ نے اس کا نام علی رکھا۔ جب وہ مسلمان ہو گیا تو گھر گیا اور اسی وقت 1 لاکھ جیتل شیخ کی خدمت میں لے کر آیا۔ شیخ نے انہیں قبول فرمایا اور بولے کہ اس ساری نقدی کی نگرانی تو ہی کر، جہاں میں کہوں وہاں خرچ کر دیجیے۔ پھر علی الحساب
اس نقدی میں سے ہر ایک کو عطا کرنا شروع کیا۔ کسی کے لیے 100 درہم کا حکم فرماتے، کسی کے لیے 50 درہم کا، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، اور کسی کو کم بھی دلواتے تو 5 جیتل دلواتے۔ شیخ کا کم سے کم عطیہ 5 جیتل ہوتا، 5 جیتل سے کم کسی کے لیے حکم نہ فرماتے۔ آخرکار کچھ مدت میں یہ ساری رقم خرچ ہو گئی، صرف 1 درہم بچا۔ یہ علی کہتے تھے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس 1 درہم سے زیادہ نہیں بچا ہے، اور شیخ کی کم سے کم بخشش 5 درہم ہے، اور کسی کو کچھ دینا چاہیں گے تو میں کیا کروں گا؟ اسی فکر میں تھا کہ کوئی مانگنے والا آیا اور سوال کیا۔ شیخ نے مجھ سے کہا اس کو 1 درہم دے دو۔ شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں حکایت بیان فرمائی کہ جب انہوں نے بدایوں سے لکھنوتی یعنی بنگال کا ارادہ فرمایا تو یہ علی بھی ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ شیخ نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ علی بولے کہ میں کس کے پاس جاؤں، میں کس کو جانوں، میرا آپ کے سوا اور ہے کون؟ کچھ دیر چلنے کے بعد شیخ نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ، اور علی نے دوبارہ عرض کی کہ میرے پیر اور مخدوم تو آپ ہیں، آپ کے بغیر میں یہاں کیا کروں گا؟ شیخ بولے کہ واپس جاؤ، یہ شہر تمہاری حمایت میں ہے، یعنی تمہاری مدد میں ہے، تمہارے سپورٹر میں ہے۔ پھر ایسے عبادت گزاروں کا ذکر آیا جو بڑی اطاعت کرتے ہیں، یعنی بڑی عبادت کرتے ہیں، اور ان کے پاس باطن کا شغل اتنا نہیں ہوتا۔ ارشاد ہوا کہ لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کا ظاہر آراستہ ہے، یعنی سجا سنوارا ہے، اور باطن خراب ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کا باطن آراستہ ہے اور ظاہر خراب ہے، اور بعض کا ظاہر و باطن دونوں خراب ہیں، اور بعض کا ظاہر باطن دونوں آراستہ ہیں۔ وہ گروہ کہ جس کا ظاہر آراستہ ہے اور باطن خراب، وہ ایسے عبادت گزاروں کی قوم سے ہیں جو طاعت بہت کرتے ہیں لیکن ان کا دل دنیا میں مشغول ہوتا ہے۔ اور وہ گروہ جن کا باطن آراستہ ہوتا ہے اور ظاہر خراب ہوتا ہے، اور ظاہر خراب، ایسے دیوانے مجذوب ہیں کہ جو اندر سے مشغول بحق ہوتے ہیں اور ظاہر میں کوئی سر و سامان نہیں رکھتے۔ اور جس گروہ کا ظاہر و باطن خراب ہوتا ہے وہ عوام ہیں، اور وہ گروہ کہ جس کا ظاہر بھی آراستہ ہوتا ہے اور باطن بھی، وہ مشائخ ہیں۔ 15ویں مجلس اسی سال ماہ ربیع الاول کی 22ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ ارشاد ہوا کہ راہ حق میں جس لباس میں بھی ہوں داخل ہو جانا چاہیے، امید ہے کہ انجام درست ہو جائے گا۔ اس معنی کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کسی درویش کی نظر بادشاہ کی لڑکی پر پڑی۔ بادشاہ کی لڑکی بھی اس کی طرف مائل ہوئی اور دونوں کے درمیان معاشقہ پیدا ہو گیا، یعنی دونوں میں عشق ہو گیا۔ بادشاہ کی لڑکی نے کسی سے درویش کے پاس کہلوا بھیجا کہ تم درویش آدمی ہو، مجھ سے تمہارا ملنا سخت دشوار نظر آتا ہے، البتہ ایک طریقہ ہے، اگر یہ کر لو تو امید ہے کہ میں تم تک پہنچ جاؤں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ایک عبادت گزار آدمی بنا لو اور کسی مسجد کو ٹھکانہ بنا کر طاعت و عبادت میں لگ جاؤ، اور جب تمہاری شہرت زہد اور پارسائی سے ہو جائے گی تو میں اپنے باپ سے اجازت لے کر برکت حاصل کرنے کی رسم کے طور پر تمہاری زیارت کے لیے آ جاؤں گی۔ اس درویش نے اس اشارے کی بموجب ایسا ہی کیا، ایک مسجد کا پابند ہو گیا اور طاعت و خلوت میں لگا رہا۔ جب ذوق طاعت اس کو حاصل ہوا تو اس نے پوری طرح اپنا دل حق تعالیٰ سے جوڑ لیا۔ اس کا چرچا لوگوں کی زبانوں پر عام ہو گیا، اور بادشاہ کی بیٹی باپ سے اجازت لے کر اس کی زیارت کو آئی۔ جب وہ پہنچی تو اگرچہ کہ درویش بھی وہی تھا اور اس کا حسن و جمال بھی وہی تھا، لیکن اس لڑکی نے اس میں کسی قسم کی تحریک اور اپنی طرف جھکاؤ نہیں دیکھا، تو بولی کہ میں نے ہی تو تجھے یہ ترکیب سکھائی تھی، اب تجھے کیا ہو گیا ہے کہ میری طرف ذرا التفات نہیں کرتا، یعنی کچھ بھی متوجہ نہیں ہوتے۔ ہر چند اس بارے میں زور ڈال کر کہا، مگر درویش یہی کہتا رہا کہ تو ہے کون، میں تجھے کیا جانوں، میری تجھ سے کیا شناسائی، یعنی کیا جان پہچان۔ اسی طرح اس سے بے رخی برتتا رہا اور مشغول بحق ہو گیا۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ ذوق میسر آ جائے وہ غیر سے الفت کس طرح ظاہر کر سکتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جس کو لذت مل جائے، اللہ سے جس کو محبت ہو جائے، وہ دوسروں کی محبت میں کیسے گرفتار ہو سکتا ہے، دوسروں کی طرف کیسے مائل ہو سکتا ہے۔ اسی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ شیخ عبداللہ
مبارک کو جوانی کے زمانے میں ایک عورت سے محبت تھی۔ ایک رات اس کی دیوار کے نیچے آئے ہوئے تھے اور اس عورت نے بھی کھڑکی سے سر باہر نکال رکھا تھا اور دونوں بات چیت اور راز و نیاز میں مشغول تھے۔ شروع رات سے آخر رات تک اسی طرح باہم گفتگو رہے، یعنی آپس میں گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح کی اذان کی آواز آئی۔ عبداللہ سمجھے کہ یہ نماز عشاء کی اذان ہے۔ جب غور سے دیکھا تو صبح ہو چکی تھی۔ اسی درمیان ایک ہاتف نے آواز دی کہ اے عبداللہ، ہاتف یعنی غیبی آواز، غیب سے آواز دینے والا، اے عبداللہ، ایک عورت کے عشق میں شروع رات سے آخر رات تک جاگتے رہے، کسی رات حق تعالیٰ کے لیے بھی اس طرح بیدار رہے ہو؟ عبداللہ نے یہ بات سنی تو اپنے اس کام سے توبہ کی اور پوری طرح مشغول بحق ہو گئے۔ ان کی توبہ کا سبب یہ بنا۔ اسی درمیان کھانا سامنے لگایا گیا، ایک شخص آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اس مناسبت سے خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ شیخ ابو القاسم نصر آبادی جو ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے پیر تھے، اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے کھانے میں مشغول تھے۔ امام الحرمین جو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے تشریف لائے اور سلام کیا۔ شیخ ابو القاسم اور ان کے مریدوں نے ان کی طرف کوئی التفات نہیں فرمایا، یعنی کسی طرح کی کوئی توجہ نہیں دی۔ جب کھانا کھا چکے تو امام الحرمین نے کہا کہ کیا بات ہے کہ میں نے اندر آ کر سلام کیا اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا؟ شیخ ابو القاسم بولے کہ قاعدہ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسے مجمع میں پہنچے جو کھانا کھانے میں مشغول ہو تو آنے والے کو چاہیے کہ سلام نہ کریں، بس آ کر بیٹھ جائے اور جب کھانے سے فارغ ہو جائیں اور ہاتھ دھو لیں اس وقت وہ کھڑا ہو اور سلام کرے۔ امام الحرمین نے کہا کہ یہ بات تم کس حوالے سے کہتے ہو، عقل سے یا نقل سے، یعنی قرآن و حدیث اور کسی کتابی حوالے سے؟ ابو القاسم نے جواب دیا کہ از روئے عقل کہتا ہوں، کیونکہ جو بھی کھانا کھایا جاتا ہے وہ طاعت کی طاقت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، کھانا طاعت کی طاقت حاصل کرنے کے لیے۔ پس جو شخص اس نیت سے کھانے میں مشغول ہو وہ گویا عین طاعت کے عمل میں ہوتا ہے، لہٰذا ایسا شخص جو طاعت میں مشغول ہو، مثلا نماز پڑھ رہا ہو، علیک سلیک کس طرح کر سکتا ہے؟ حاضرین میں سے کسی شخص نے پوچھا کہ ایک ہندو ہے جو کلمہ پڑھتا ہے اور خدا کی وحدانیت کا قائل ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی، لیکن جب مسلمان لوگ آتے ہیں تو چپ رہتا ہے، اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتا، اس کی عاقبت کیسی ہوگی؟ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا اس کا یہ معاملہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہے، حق تعالیٰ اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ فرمائے چاہے تو معاف فرما دے چاہے تو عذاب دے۔ اس بات کی مناسبت سے فرمایا کہ بعض ہندو صاحبان جانتے ہیں کہ اسلام حق ہے مگر مسلمان نہیں ہوتے۔ یہاں سے حضرت ابو طالب کی حکایت نکلی۔ ارشاد فرمایا کہ جب وہ بیمار ہوئے تو مصطفیٰ علیہ السلام ان کے قریب تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ ایک دفعہ حق تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، چاہے زبان سے چاہے صدق دل سے، تاکہ میں خدا کے سامنے دلیل کے طور پر عرض کروں کہ الہی وہ ایمان لے آئے تھے۔ ہر چند رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بات کہی لیکن کچھ اثر نہ ہوا، اسی طرح کفر کی حالت میں انتقال کیا۔ چنانچہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے انتقال کی خبر رسول علیہ السلام کو ان الفاظ میں سنائی: عمک الضال مات، یعنی آپ کے گمراہ چچا نے وفات پائی۔ اس کے بعد رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں غسل دیں اور کفن میں لپیٹیں اور بے لحد کی قبر کھودیں اور ان کو اوپر سے قبر میں ڈال دیں، یعنی رواجی تدفین نہ ہو، جس طریقے سے چلا ہوا تھا اس طریقے سے نہ ہو۔ 16ویں مجلس اسی سال ماہ جمادی الاولیٰ کی 9ویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ اس گروہ کی حکایت بیان فرمائی جو خراج اور جزیہ اور کھیتی کا لگان وصول کرنے میں خلقت پر زیادتی کرتا ہے۔ اس درمیان فرمایا کہ اب سے پہلے لاہور کی حدود میں ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں کوئی درویش رہتا تھا، وہ کھیتی کرتا اور
اور اس روزگار کے ذریعے گزر بسر کرتا، کوئی شخص بھی اس سے کچھ نہ مانگتا۔ پھر ایک دفعہ کوئی نیا شحنہ تحصیلدار یا تھانے دار مقرر ہوا۔ اس نے اس درویش سے حصہ مانگنا شروع کیا اور کہا کہ تجھے کھیتی کرتے اتنے سال ہو گئے مگر ذرا بھی حصہ نہیں دیتا اور غلہ اٹھا کر لے جاتا ہے، یا تو گزشتہ سالوں کا جزیہ دے یا کوئی کرامت دکھا۔ درویش بولا، کرامت کیا ہوتی ہے؟ میں تو ایک مسکین آدمی ہوں۔ شحنہ نے ضد پکڑ لی کہ تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ درویش ضد ہو گیا، مطلب مجبور ہو گیا۔ آپ کچھ سوچا، پھر شحنہ کی طرف رخ کر کے بولا کہ تم جو کرامت چاہتے ہو بتاؤ۔ شاید اس گاؤں کے پاس ندی بہتی تھی۔ شحنہ بولا کہ اگر تمہارے پاس کرامت ہے تو پانی پر چلو۔ درویش نے پانی پر قدم رکھا اور جس طرح زمین پر سے گزرتے ہیں گزر گیا۔ جب پار اتر گیا تو ملاح سے واپس آنے کے لیے کشتی مانگی۔ اس سے کہا گیا کہ جس طرح گئے تھے اسی طرح واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ بولا، نہیں، اس طرح نفس موٹا ہو جائے گا اور یہ گھمنڈ کرے گا کہ میں بھی کچھ ہو گیا ہوں۔ پھر کھانا کھلانے اور جو کچھ میسر ہو اس سے مہمانوں کی خاطر تواضع کا ذکر آیا۔ ارشاد فرمایا کہ حدیث ہے، من زار حیا ولم یرا ذق منہ شیئا فکأنما زار میتا۔ جس نے کسی زندے کی زیارت کی اور اس کے ہاں کی کوئی چیز نہیں چکھی تو یہ ایسا ہے جیسا اس نے مردے کی زیارت کی۔ یہاں سے شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت نقل کی کہ ان کے یہاں یہ معاملہ نہیں تھا، مخلوق ان کے ہاں آتی جاتی رہتی، کھانے کی کوئی چیز وہاں نہ ہوتی۔ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ یہ حدیث رسول ہے کہ من زار حیا ولم یذق منہ شیئا فکأنما زار میتا۔ شیخ بولے کہ ہاں۔ اس سوال کرنے والے نے کہا کہ پھر آپ اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ شیخ نے جواب دیا کہ لوگ اس حدیث کے معنی نہیں جانتے۔ خلق کی دو قسمیں ہیں، عوام ہیں اور خواص ہیں۔ مجھے عوام سے کچھ کام نہیں، البتہ خواص جب آتے ہیں تو میں خدا اور اس کے رسول کی طرف سے سلوک کی باتیں اور اس طرح کی دوسری چیزیں ان کو بتاتا ہوں اور ان کو فائدہ دیتا ہے۔ اس بات کی مناسبت سے خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول علیہ السلام کے اصحاب جب حضرت رسالت کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ضرور کچھ نہ کچھ کھاتے، پھر واپس جاتے، روٹی یا کھجور یا دوسری کوئی چیز جب تک کھا نہ لیتے واپس نہ جاتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ تھا کہ اگر ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو کہتے کہ پانی ہی پیش کر دیں۔ یہاں سے شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نکلا۔ حکایت بیان فرمائی کہ ایک صاحب تھے جنہیں عبداللہ رومی کہتے تھے۔ وہ شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور بولے کہ میں ایک دفعہ شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں تھا اور میں نے سماع کیا تھا۔ شیخ بہاؤالدین نے کہا کہ جب شیخ شہاب الدین نے سماع سنا ہے تو زکریا کو بھی سننا چاہیے۔ پھر ان عبداللہ صاحب کو رات تک روک لیا۔ جب رات ہوئی تو کسی سے کہا کہ عبداللہ کو حجرے میں لے جاؤ اور ان کے ایک سنگتی کو بھی اس طرح کہ تیسرا کوئی نہ ہو، بس انہی دو کو حجرے میں لے جانا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی کیا گیا، مجھ کو اور میرے ایک ساتھی کو حجرے میں لے جایا گیا۔ جب رات ہو گئی اور عشاء کی نماز پڑھی جا چکی اور شیخ اوراد سے فارغ ہو کر حجرے میں تشریف لے آئے تو بس اکیلے ہم دونوں تھے اور شیخ اور کوئی نہ تھا۔ شیخ بیٹھ گئے اور پھر اوراد میں مشغول ہو گئے۔ آدھے سپارے کے قریب تلاوت کی، اس کے بعد حجرے کے دروازے میں کنڈی لگا دی اور مجھ سے کہا کہ کچھ کہو۔ میں نے سماع شروع کیا۔ کچھ دیر بعد شیخ میں جنبش اور حرکت پیدا ہوئی۔ شیخ کھڑے ہو گئے اور چراغ بجھا دیا۔ حجرے میں اندھیرا ہو گیا۔ ہم اسی طرح گاتے رہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شیخ رقص کر رہے ہیں، یعنی ناچ رہے ہیں، اور جب میرے پاس آتے ہیں تو ان کا دامن نظر آتا ہے اور بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ شیخ جنبش اور حرکت میں ہیں، لیکن حجرہ چونکہ تاریک تھا اس لیے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ تال پر جنبش اور حرکت ہے یا بے تال۔ الغرض جب سماع ہو چکا تو شیخ نے دروازہ کھول دیا اور اپنی جگہ تشریف لے گئے۔ میں اور میرا سنگت کرنے والا ساتھی وہیں بیٹھے رہے، نہ ہمیں کھانا دیا گیا نہ شربت، یہاں تک کہ رات گزر گئی۔
اور دن نکل آیا۔ جب دن نکلا تو کوئی خادم آیا اور ایک مہین کپڑا اور 20 تنکے سکہ لے کر آیا، جو مجھے دیے اور کہا کہ شیخ نے بھجوائے ہیں، یہ لو اور واپس سدھارو۔ یہ حکایت بیان فرمانے کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہی عبداللہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آئے اور یہ قصہ سنایا۔ کچھ عرصے بعد ان عبداللہ نے پھر ملتان جانے کا ارادہ کیا۔ شیخ الاسلام فرید الدین نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں آ کر عرض گزار ہوئے کہ میرا ارادہ ملتان جانے کا ہے اور راستے میں بڑا خطرہ ہے، دعا فرمائیے کہ میں سلامتی سے ملتان پہنچوں۔ شیخ نے فرمایا کہ یہاں سے فلاں جگہ تک جو اتنے کوس ہے اور جہاں تالاب واقع ہے میری حد ہے، وہاں تک سلامتی سے پہنچو گے، اور وہاں سے ملتان تک شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ یعنی عملداری ہے۔ یہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات شیخ سے سنی اور روانہ ہوا اور مذکورہ تالاب کے قریب پہنچ گیا۔ بتایا گیا کہ وہاں ایک دھاڑ یعنی لوٹ مار کرنے والا حملہ آور ایک دہاڑ آ رہی ہے، یعنی رہزنوں نے حملے کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ مجھے شیخ کی بات یاد آ گئی، بے کھٹکے چلتا گیا۔ حق تعالیٰ نے ان رہزنوں کو اس راستے سے دور جا ڈالا اور وہ راستہ بھول گئے۔ میں سلامتی سے اس تالاب تک پہنچ گیا، وہاں پہنچ کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت شیخ بہاؤالدین کو یاد کیا اور کہا کہ جہاں تک شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی حد تھی سلامتی سے آ گیا ہوں، یہاں سے ملتان تک آپ کی حد ہے، اب آپ جانیں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اس تالاب سے روانہ ہو گیا، مجھے کچھ گزند نہیں پہنچا، کچھ تکلیف نہیں ملی اور سلامتی کے ساتھ ملتان آ گیا۔ جب شیخ بہاؤالدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں پہنچا تو میں ایک گلیم یعنی کملی اوڑھے ہوا تھا۔ جب شیخ نے مجھے گلیم اوڑھے دیکھا تو ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا اوڑھ رکھا ہے، یہ شیطان کا لباس ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے رہے، مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے کہا کہ اگر میں نے گلیم اوڑھ لی تو کیا غضب ہو گیا؟ لوگوں کے پاس جو اس قدر سونا چاندی دولت اور ذخیرہ ہے میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، اگر میرے پاس گلیم ہے تو اس پر اتنا کہنا سننا کیوں؟ شیخ نے جب دیکھا کہ میں یکایک آپے سے باہر ہو گیا ہوں تو مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، اتنی زبان کیوں چلاتے ہو؟ وہ تالاب کے کنارے والی بات یاد کرو، زکریا نے تمہارے بارے میں آخر کیا کمی کی، یعنی حفاظت سے پہنچا دیا۔ 17ویں مجلس۔ اسی سال ماہ جمادی الآخر کی 16ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ غصے اور شہوت کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ جس طرح شہوت بے موقع حرام ہے، غصہ بھی بے موقع حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے پر غصہ کرتا ہے اور وہ برداشت کر لیتا ہے تو خوبی اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کر لیتا ہے، اس شخص کو نہیں جو غصہ کرتا ہے۔ پھر اس بات کا ذکر آیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب کے سامنے نہ کرے کہ یہ فضیحت و رسوائی ہے، تو یہ فضیحت یعنی رسوائی ہو جاتی ہے۔ ملامت اور نصیحت جو بھی کرنی ہو وہ اکیلے میں کرے، سب کے سامنے نہیں۔ اس موقع پر حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ ابو یوسف قاضی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور مریدوں کو سبق املا کرا رہے تھے، املا یعنی زبانیں لکھوا رہے تھے۔ سر پر صوفیانہ کلاه تھی اور وہ کلاه سفید نہیں تھی، سیاہ تھی، اور لاتیہ نہیں تھی، ناشزہ تھی۔ لاتیہ وہ ہوتی ہے جو سر سے چپکی ہوئی ہوتی ہے اور ناشزہ وہ ہوتی ہے جو سر سے کسی قدر بلند اٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ الغرض اس دوران ایک شخص آیا اور ابو یوسف قاضی سے سوال کیا کہ کیا پیغمبر علیہ السلام نے اس قسم کی کلاه سر پر رکھی ہے؟ ابو یوسف بولے کہ ہاں۔ پھر اس سائل نے پوچھا کہ سفید ٹوپی پہنی ہے یا کالی؟ ابو یوسف نے جواب دیا کہ سفید۔ اس سوال کرنے والے نے پھر پوچھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے سر پر لاتیہ کلاه پہنی ہے یا ناشزہ؟ ابو یوسف نے کہا کہ لاتیہ۔ سائل نے کہا کہ تم نے سیاہ اور ناشزہ کلاه سر پر رکھی ہے، اس صورت میں تم نے 2 طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کیا ہے، اور امالی جو ان کی حدیثیں ہیں ان کو کس طرح املا کرا رہے ہیں؟
کس طرح املا کرا رہے ہو۔ امالی، امالی یہ املا کی جمع ہے۔ امالی اسے کہتے ہیں کہ وہ محدثین جن کے پاس جمع کردہ حدیث کا ذخیرہ ہو اور اس میں سے کچھ اپنے شاگردوں کو لکھائیں یا اپنے حفظ کیے ہوئے احادیث میں سے اپنے شاگردوں کو لکھائیں، تو اسے امالی کہتے ہیں، اور یہ طریقہ بہت مشہور و معروف تھا۔ ابو یوسف قاضی کو بڑی اذیت ہوئی، اس سوال کرنے والے سے کہنے لگے کہ جو بات تم نے مجھ سے کہی ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو تم نے برائے حق کہی ہے یا مجھے ایذا پہنچانے کے لیے کہی ہے۔ اگر برائے حق کہی ہے تو چونکہ تم نے سب کے سامنے اسے کہا ہے اس لیے تمہیں اس سے کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور اگر مجھے ایذا دینے کے لیے کہی ہے تو تم پر افسوس ہے، تم پر افسوس ہے، تم پر افسوس ہے۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو اچھی بات بتائیں، نصیحت کریں، اور خاص کر ان حضرات کو جو اہل علم ہیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تنہائی میں نصیحت کریں، اصلاح کریں۔ 18ویں مجلس اسی سال ماہ رجب کی 7ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی، توبہ کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ توبہ کی 3 قسمیں ہیں، حال، ماضی اور مستقبل۔ حال تو یہ ہے کہ پشیماں ہو، یعنی جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ظاہر کریں، یعنی شرمندگی کا اظہار کریں۔ ماضی یہ ہے کہ دشمنوں کو خوش کرے، اور اگر کسی نے کسی کے 10 درہم غصب کیے ہیں اور صرف اتنا کہتا ہے کہ توبہ توبہ، تو یہ توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ تو یہ ہوگی کہ 10 درہم اس کو واپس دے دے اور اس کو خوش کر دے، اس وقت اس کی توبہ توبہ ہوگی۔ اور اگر کسی کو برا کہا ہے تو اس کے پاس جائے اور معذرت کرے اور اس سے معافی چاہے اور اس کو راضی کرے۔ اور اگر جس شخص کو برا کہا ہے اور وہ مر چکا ہے تو کیا کرے؟ یہ کہ جس قدر اس کو اس کی زندگی میں برا کہا تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کو اتنا ہی اچھا کہے اور اس کو بھلائی کے ساتھ یاد کرے۔ اور اگر کسی کو قتل کر دیا ہو اور اس کا کوئی ولی نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ غلام آزاد کرے، یعنی مردے کو زندہ تو کر نہیں سکتے اس لیے غلام آزاد کرے۔ جو شخص غلام آزاد کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے مردے کو زندہ کیا۔ اور اگر کسی نے غیر کی منکوحہ یا مملوکہ کے ساتھ زنا کیا تھا وہ کیا کرے؟ اس کے بارے میں کسی جگہ یہ حکم نہیں ہے کہ شوہر اور مالک کے پاس جا کر معذرت کرے، پھر کیا کرے؟ خدا کی طرف رجوع کرے۔ خدا کی طرف رجوع ہو یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق دل سے توبہ و استغفار کریں، مطلب معافی چاہے۔ اسی معنی کی مناسبت سے فرمایا کہ شراب پینے والا شراب سے توبہ کرے تو پھر کیا کرے؟ لطیف شربت اور ٹھنڈا پانی خدا کی مخلوق کو پلائے۔ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ توبہ کے بارے میں معذرت کرنا ہر گناہ کی مناسبت ہی سے آیا ہے۔ دوسری توبہ کی کیفیت ماضی کی قسم سے تھی، وہی تھی جس کو لکھا جا چکا۔ توبہ کی تیسری قسم جو مستقبل کی صفت رکھتی ہے یہ ہے کہ نیت کرے کہ جو گناہ کیا تھا آئندہ نہیں کرے گا۔ پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب میں شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے وابستہ ہوا، یعنی جب ان سے مل چکا اور توبہ کی تو چند بار زبان مبارک سے یہی فرمایا۔ یہاں پر وابستہ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرید ہو گئے ہوں، بند گئے ہوں ان سے۔ یہی ارشاد فرمایا کہ دشمنوں کو خوش کرنا چاہیے اور حقدار لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے سلسلے میں غلو فرمایا۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے کسی کے 20 جیتل ادھار دینے ہیں اور ایک کتاب کسی سے عارضی طور پر مانگ کر لی تھی اور وہ کتاب میرے پاس سے گم ہو گئی تھی۔ جس وقت شیخ کبیر نور اللہ مرقدہ نے دشمنوں کو خوش کرنے کے سلسلے میں تاکید سے ذکر فرمایا، میں سمجھ گیا کہ مخدوم چھپی ہوئی باتوں سے واقفیت رکھنے والے ہیں۔ دل میں ٹھان لی کہ اب کہ دہلی جاؤں گا تو ان لوگوں کو خوش کروں گا۔ جب اجودھن دہلی سے آیا تو جس شخص کے 20 جیتل دینے تھے وہ بزاز یعنی کپڑے والا تھا،
اس سے میں نے کپڑا لیا تھا، مگر کسی وقت بھی 20 جیتل اکٹھے جمع نہیں ہوتے تھے کہ اس کو پہنچاؤں۔ تنگ دستی کا عالم تھا، کبھی 5 جیتل ہاتھ آتے، کبھی 10۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 10 جیتل ہاتھ آئے۔ میں نے اس بزاز کے گھر پر آ کر آواز دی، وہ گھر سے باہر آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے 20 جیتل میرے ذمے ہیں، اس کا موقع ہی نہیں ہوتا کہ ایک یکمشت ادا کروں۔ یہ 10 جیتل لایا ہوں، یہ لے لو، باقی بھی انشاءاللہ تعالی پہنچا دوں گا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو بولا کہ اچھا شیخ کے پاس سے آ رہے ہو۔ پھر وہ 10 جیتل مجھ سے لے لیے اور کہنے لگا کہ باقی کے 10 جیتل میں نے تمہیں بخشے۔ اس کے بعد میں اس شخص کے پاس گیا جس سے کتاب لایا تھا۔ جب اس سے ملا تو پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا اے خواجہ، میں ایک کتاب تم سے عاریتاً لے گیا تھا، وہ میرے پاس سے گم ہو گئی ہے۔ اب میں اس کی ایسی ہی کاپی حاصل کروں گا جیسے تمہاری کتاب تھی، دوسری کتاب نقل کرا کر تمہیں پہنچا دوں گا۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو بولا کہ جی ہاں، جہاں سے آپ آ رہے ہیں یہ اسی کا پھل ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ میں نے وہ کتاب آپ کو بخشی۔ توبہ کی مناسبت ہی سے یہ فوائد بیان فرمائے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اس کا چہرہ نافرمانی کی طرف ہوتا ہے اور پشت حق کی طرف۔ جب توبہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے تو چاہیے کہ اس کی پشت نافرمانی کی طرف ہو اور منہ حق کی جانب۔ پھر فرمایا کہ جو تائب ہو گیا ہے اس کو طاعت میں پورا ذوق حاصل ہونا چاہیے، اور جو نافرمانی کی طرف لوٹ جاتا ہے تو اس سے اللہ کی پناہ کہ وہ طاعت میں ذوق ہی نہیں پاتا۔ پھر خرچ کرنے کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 درہم اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ 10 درہم فقیروں کو دے دے۔ اسی طرح اگر 10 درہم اپنے رفیقوں کے لیے خرچ کرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ 100 درہم فقیروں کو دے، اور اگر 100 درہم اپنے رفیقوں کے ساتھ خرچ کرے تو یہ ایسا ہوگا جیسے ایک غلام آزاد کر دیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ 19ویں مجلس اسی سال ماہ شعبان کی 27ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی۔ خلق کے معاملے کا ذکر آیا، نیک کیسے ہوتے ہیں اور بد کیسے۔ ارشاد ہوا کہ اس عہد میں جب میں کہ ہم ہیں، جس میں کہ ہم ہیں، اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بد نہیں ہے تو اسی قدر اس کو نیک کہا جا سکتا ہے، یعنی بد نہ ہونا بھی ایک طرح کی غنیمت ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی لوگوں کی عیب جوئی نہیں کرتا اور کسی کو برا نہیں کہتا تو چاہے وہ خود برا ہو تو اس کو نیک ہی سمجھا جائے گا، بد نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد یہ 2 مصرے زبان مبارک پر لائے، گر بعیبی و عیب نجوئی نیکی ور بدباشی و بد نگوئی نیکی۔ اگر تم میں کوئی عیب ہو اور دوسروں کے عیب نہ چنتے پھرو تو تم نیک ہو، اور اگر تم برے ہو مگر کسی کو برا نہیں کہتے ہو تو نیک ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی بد ہو اور خلق خدا کو بد کہتا ہو تو اس بدی کی کیا حد ہوگی۔ اس درمیان میری طرف رخ کر کے فرمایا کہ کیا تم چھاؤنی میں رہتے ہو؟ بندے نے عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد فرمایا کہ شہر میں راحت نہیں رہی اور تھی بھی نہیں۔ اس معنی کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ قدیم زمانے میں میرا دل بھی اس شہر میں رہنے کو نہ چاہتا تھا، یہاں تک کہ ایک روز میں تالاب قتلغ خاں پر تھا۔ اس زمانے میں قرآن حفظ کر رہا تھا، وہاں ایک درویش کو مشغول بحق دیکھا۔ میں نے ان کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا آپ اسی شہر کے رہنے والے ہیں؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا کہ کیا آپ اپنی خوشی سے یہاں مقیم ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ اس کے بعد ان درویش نے قصہ سنایا کہ میں نے ایک دفعہ کسی بڑے اچھے درویش کو دروازۂ کمال سے آتے دیکھا۔ اس حظیرے یعنی قبرستان کے دروازے سے باہر جو خندق کے کنارے واقع ہے اور جہاں کی زمین اونچی ہے، اسی حظیرے میں شہداء مدفون ہیں۔ الغرض یہ درویش مجھ سے کہنے لگے کہ اگر چاہتے ہو کہ اپنا ایمان سلامت لے جاؤ تو اس شہر سے رخصت ہو جاؤ۔ میں نے اسی وقت ٹھان لی کہ اس شہر سے چلا جاؤں گا، لیکن بعض رکاوٹوں کی وجہ سے یہیں ٹھہرا رہا۔ اب 25 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ میرا ارادہ بدستور قائم ہے لیکن جانا نہیں ہوتا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ جب میں نے یہ بات
ان درویش سے سنی تو خود بھی طے کر لیا کہ اس شہر میں نہیں رہوں گا۔ کچھ جگہیں میرے خیال میں تھی جہاں جانا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ سوچا کہ قصبہ پٹیالی چلا جاؤں، اس زمانے میں ترک وہاں تھا۔ ان ترک سے مراد امیر خسرو عاصمہ اللہ تھے۔ پھر فرمایا کہ ایک دل یہ چاہتا تھا کہ بسنالہ چلا جاؤں جو صاف ستھری جگہ ہے۔ بسنالہ چلا بھی گیا تو 3 روز وہاں رہا۔ ان 3 دن میں نہ تو کوئی مکان کرائے پر ملا، نہ گروی، نہ قیمتاً۔ تینوں دن کسی نہ کسی کا مہمان ہوتا رہا۔ جب وہاں سے واپس آیا تو یہی خیال میرے دل میں سمایا ہوا تھا۔ ایک دفعہ حوض رانی کی طرف اس باغ میں جسے جسرت کا باغ کہتے ہیں گیا ہوا تھا۔ خدائے عز و جل سے میں نے دعائیں مانگی۔ بڑا اچھا وقت تھا۔ میں نے کہا کہ خداوندا، میں اس شہر سے چلا جانا چاہتا ہوں، لیکن اپنے اختیار سے کسی جگہ نہیں جاؤں گا۔ جہاں تیری مرضی ہو وہاں رہوں گا۔ اس درمیان غیاث پور کی آواز آئی۔ غیاث پور موجودہ بستی حضرت نظام الدین کا نام قدیم زمانے میں غیاث پور تھا، لیکن حضرت کے نام نامی کی شہرت نے غیاث پور کو بھلا دیا۔ اب اسے سب بستی حضرت نظام الدین کہتے ہیں۔ اس درمیان غیاث پور کی آواز آئی۔ میں نے غیاث پور کو کبھی نہیں دیکھا تھا اور مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ غیاث پور کہاں ہے۔ جب میں نے یہ آواز سنی تو اپنے ایک دوست کے پاس گیا۔ ان دوست کا لقب نیشا پوری تھا۔ جب میں ان کے گھر گیا تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وہ غیاث پور گئے ہوئے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ وہی غیاث پور ہے۔ الغرض غیاث پور آیا۔ اس زمانے میں یہ مقام کچھ زیادہ آباد نہیں تھا، تھوڑی سی آبادی کا گمنام سا گاؤں تھا۔ میں نے یہاں آ کر رہائش اختیار کر لی، لیکن جب قیقباد بادشاہ کیلو کہری میں مقیم ہوا تو اس زمانے میں یہاں لوگوں کا بڑا ہجوم ہو گیا، بھیڑ ہو گئی۔ ملوک اور عمرہ کی آمد و رفت یہاں بہت ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہاں سے بھی چل دینا چاہیے۔ اسی خیال میں تھا کہ ایک بزرگ جو میرے استاد تھے، استاد سے مراد یہاں امین الدین محدث تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت امین الدین محدث تبریزی میرے استاد تھے، شہر میں وفات پا گئے۔ میں نے اپنے دل میں یہ ٹھہرا لی کہ کل جب کہ ان کی وفات پر تیسرا دن ہوگا، یعنی تیجے کا دن ہوگا، میں ان کی زیارت میں جاؤں گا اور شہر میں بھی نہیں رہوں گا۔ یہ عزم اپنے دل میں کر لیا۔ اسی روز عصر کی نماز میں ایک خوبصورت مگر نحیف و نزار جوان آیا جو اللہ جانے مردان غیب میں سے تھا یا کون تھا۔ الغرض اس نے آتے ہی پہلی بات جو مجھ سے کہی وہ یہ تھی: آن روز کے محشدی نمی دانستی، کانگشت نمائے عالمی خواہی شد، امروز کے زلفت دل خلق بربود، در گوشہ نشستند نمی دارد سود۔ یعنی جس روز تم چاند بنے تھے تمہیں یہ خبر نہیں تھی کہ ایک زمانے کی انگلیاں تمہاری طرف اٹھیں گی۔ اب جب کہ تمہاری زلف نے دنیا کے دل اسیر کر لیے، یعنی قید کر لیے ہیں، کونے میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ اس نے کچھ اور بات کہیں جن کو میں نے کسی جگہ لکھا ہے۔ القصہ، اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اول تو مشہور نہیں ہونا چاہیے، اور جب کوئی شخص مشہور ہو جائے تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ پھر یہ کہا کہ یہ بھی کوئی قوت ہے اور کوئی حوصلہ ہے کہ لوگوں سے کنارہ کر کے مشغول بحق ہو جائیں، یعنی قوت اور حوصلہ تو یہ ہوتا ہے کہ خلق کی موجودگی میں بھی مشغول بحق رہیں۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ جب وہ باتیں کہہ چکا تو میں نے کچھ کھانا سامنے رکھا، اس نے نہیں کھایا۔ میں نے اسی وقت یہ نیت کر لی کہ یہیں مقیم رہوں گا۔ جب میں نے یہ نیت کر لی تو اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور چلا گیا۔ اس کے بعد اسے کبھی نہیں دیکھا۔ 20ویں مجلس۔ اسی سال ماہ مبارک رمضان کی 10ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ سورہ اخلاص کی فضیلت کا ذکر نکلا۔ زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن ہے۔ تہائی یعنی 3۔ پھر فرمایا کہ یہ جو ختم قرآن کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں
تو اس میں یہی حکمت ہے کہ اگر ختم کے دوران میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو سورہ اخلاص کے 3 مرتبہ پڑھنے سے ختم مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ختم قرآن کے بعد سورہ الحمد اور سورہ بقرہ کی چند آیتیں پڑھتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب حضرت رسالت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الحال مرتحل، حال اسے کہتے ہیں جو کسی پڑاؤ پر آ کر اترے، اور مرتحل اسے کہتے ہیں جو روانہ ہو جائے۔ اور یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے اور ختم کرتا ہے تو گویا ایک منزل آ کر اترتا ہے، اور جب دوبارہ شروع کرتا ہے تو گویا دوبارہ روانہ ہو جاتا ہے۔ پس انسانوں میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن ختم کرتے ہی فوراً شروع بھی کر دیتا ہے۔ پس ایسے شخص کو رسول علیہ السلام نے الحال والمرتحل کی صفت سے یاد فرمایا ہے۔ پھر اس بات کا ذکر آیا کہ بعض لوگ غیر موجود جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ جائز ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے نجاشی کی نماز جنازہ اسی طرح پڑھی تھی، نجاشی جو بادشاہ تھا اسی طرح پڑھی تھی۔ ان کا انتقال کہیں اور ہوا تھا، اور امام شافعی اس بات کو جائز رکھتے ہیں۔ اور اگر میت کے جسم کا کوئی عضو لائیں، جیسے ہاتھ یا پاؤں یا انگلی جو بھی ہو، اس پر بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اس بات کی مناسبت سے شیخ جلال الدین تبریزی قدس اللہ سرہ العزیز کی حکایت بیان فرمائی کہ جب شیخ نجم الدین صغرا، یہ 653 ہجری کے بعد شیخ جمال الدین بسطامی کی جگہ دہلی کے شیخ الاسلام ہوئے تھے۔ ان کا مزار دہلی میں حضرت برہان الدین بلخی کے جوار میں ہے، جوار یعنی بغل میں، قرب میں۔ جب شیخ نجم الدین صغرا کو، جو دہلی کے شیخ الاسلام تھے، ان سے دشمنی ہو گئی اور ایسے بھڑکے کہ انہیں ہندوستان کی طرف، مراد یوپی کی طرف روانہ کر دیا۔ الغرض جب شیخ جلال الدین نور اللہ مرقدہ بدایوں پہنچے تو ایک روز سوت ندی کے کنارے بیٹھے تھے کہ یکایک اٹھے اور وضو تازہ کیا اور حاضرین سے بولے کہ آئیے شیخ الاسلام دہلی کے جنازے پر نماز پڑھیں، کیونکہ ان کا اسی وقت انتقال ہوا ہے۔ اور واقعہ اسی طرح ہوا تھا جیسا کہ شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ نے زبان مبارک سے بیان فرمایا تھا۔ اس کے بعد جب نماز ادا کر چکے تو حاضرین کی طرف رخ کر کے فرمایا، اگر شیخ الاسلام دہلی نے ہمیں دہلی شہر سے باہر نکالا تو ہمارے شیخ نے انہیں دنیا ہی سے نکال دیا۔ جماعت متحیران کا ذکر نکلا کہ حق تعالیٰ میں ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ انہیں کسی مخلوق کی خبر نہیں ہوتی۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے حکایت بیان کی کہ میں ایک دفعہ کہیں گیا تو اسی طرح کے لوگوں میں سے 7-8 آدمیوں کو دیکھا کہ ٹکٹکی لگائے آسمان کو تک رہے ہیں اور رات دن متحیر ہیں، مگر جس وقت نماز کا وقت آتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر متحیر ہو جاتے ہیں۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ہاں، انبیاء معصوم ہیں اور اولیاء محفوظ، یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ تم نے بیان کیا، اگرچہ شب و روز متحیر رہتے ہیں لیکن ان کی نماز فوت نہیں ہوتی، یعنی نہیں چھوٹتی۔ اس تحیر کی مناسبت سے شیخ الاسلام قطب الدین بختیار قاقی قدس اللہ سرہ العزیز کی حکایت بیان فرمائی کہ ان کو انتقال کے وقت اسی طرح 4 دن رات تحیر رہا، اور ہوا یہ تھا کہ شیخ علی سجزی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں قوالی تھی اور شیخ قطب الدین نور اللہ مرقدہ تشریف فرما تھے۔ گانے والا قصیدہ گا رہا تھا، جب اس شعر پر پہنچا، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانی دیگر است، یعنی خنجر تسلیم کے کشتگان کے لیے ہر زمانے میں غیب سے ایک نئی زندگی ہے۔ کشتگان مقتولین، قتل کی جگہ۔ شیخ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کو اس شعر پر کیفیت ہو گئی۔ جب وہاں سے گھر آئے تو مدہوش اور متحیر تھے، فرماتے تھے کہ یہی شعر پڑھے جاؤ
چنانچہ یہی شعر ان کے سامنے پڑھا جاتا رہا اور وہ اسی طرح متحیر رہے، سوائے اس کے کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز ادا فرماتے تھے اور پھر یہی شعر پڑھواتے اور حال آ جاتا اور حیرت پیدا ہو جاتی۔ 4 رات دن تک یہی حالت رہی، 5ویں رات کو رحلت فرمائی، یعنی دنیا سے رخصت ہو گئے، کوچ کر گئے۔ شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس رات کو حاضر تھا۔ جب شیخ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو مجھے کسی قدر غنودگی تھی۔ غنودگی مطلب نیند کا غلبہ تھا، نیند کی کیفیت طاری تھی، نیند آنے کو تھی۔ خواب میں دیکھا کہ شیخ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز جیسے اپنی جگہ سے اٹھ رہے ہیں اور اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو بدر الدین، اللہ کے دوستوں کے لیے موت نہیں ہے۔ جب میں بیدار ہوا تو شیخ دار بقا کو رحلت فرما چکے تھے رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ 21ویں مجلس اسی سال ماہ شوال کی 15ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ مشائخ سے مخلوق کی رغبت کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ جس زمانے میں کیلی کی جنگ ہوئی ہے، میں چند روز شہر میں رہا تھا۔ جمعے کے روز میں مسجد جاتا تو خلق میری مزاحمت کرتی، یعنی لڑتی جھگڑتی، روک تھام کرتی۔ عوام و خاص حضرت سے اظہار عقیدت کرتے تھے اور ہاتھ پیر چومتے تھے۔ اس کا تذکرہ حضرت نے مزاحمت کے لفظ سے کیا ہے کیونکہ حضرت اس سے بچتے تھے۔ اکثر مزاحمت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کو کر رہے ہوں، جس عمل کو آپ کرنا چاہ رہے ہوں، مثلاً اگر آپ کچھ پڑھنا چاہ رہے ہوں یا کہیں جانا چاہ رہے ہوں تو سامنے والا آپ کو پڑھنے نہ دے یا کہیں جانے نہ دے تو اس روک تھام کو مزاحمت کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر شیخ نے مزاحمت فرمائی اس لیے چونکہ جب آپ راہ چلتے تھے تو آپ کے عقیدت مند حضرات آپ کا ہاتھ چومنے کے لیے اور آپ کے پیر چومنے کے لیے پکڑ لیتے تھے اور راستہ عبور کرنے میں، طے کرنے میں آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ مزاحمت۔ تو وہ معنی نہیں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، مطلب روک تھام کرنا یا لڑائی جھگڑا کرنا۔ اگرچہ مزاحمت کا دونوں معنی آتا ہے، روک تھام بھی آتا ہے اور لڑائی جھگڑا بھی آتا ہے۔ یہاں پر دوسرا معنی یعنی روک تھام کے معنی میں ہے کہ چونکہ آپ کے مرید آپ کو جب ہاتھ چومتے تھے اور آپ کے پاؤں چومتے تھے تو اس ایک طرح سے آپ کو رک جانا پڑتا تھا۔ تو جمعے کے روز میں مسجد جاتا تو خلق میری مزاحمت کرتی، یعنی میرے ہاتھ پاؤں چومنے لگتے، سامنے سے آ جاتے۔ چنانچہ ایک روز میں مسجد سے نکل کر گلی میں جا رہا تھا، ایک شخص پیچھے سے آیا اور بولا کہ آپ تنگ آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ میرے خسر شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے مرید تھے۔ جس زمانے میں خسر سسر کو بولتے ہیں، جس زمانے میں شیخ دہلی میں تھے، جب جمعے کی نماز کو نکلتے تو وقت سے پہلے روانہ ہوتے تاکہ خلق کی مزاحمت کم سے کم ہو، مگر لوگ اسی طرح سامنے آ کر ہاتھ چومتے تھے۔ چنانچہ لوگوں کا ایک حلقہ بن جاتا، شیخ اس حلقے میں سے نکلتے تو دوسرے لوگ سامنے آ جاتے اور پھر اسی طرح حلقہ بن جاتا۔ چنانچہ حضرت تنگ آنے لگے۔ اس کے بعد میرے خسر نے عرض کی کہ یہ خدا کی نعمت ہے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اسی بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ جس وقت سلطان ناصر الدین اوچھ اور ملتان کی جانب روانہ ہوا تو اجودھن سے گزرا۔ سارے لشکر نے شیخ کی زیارت کے لیے اس جگہ کا رخ کیا جہاں وہ تھے۔ شیخ اس بھیڑ سے جو جمع ہو گئی تھی پریشان ہو گئے اور کسی اور جگہ چلے گئے۔ اس وقت شیخ کے جبے یا کرتے کی آستین چھت پر سے گلی کی طرف لٹکا دی گئی۔ لوگ آتے تھے، اس کو بوسہ دیتے تھے اور آگے بڑھ جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ ساری جھیر ہو گئی مطلب بہت پتلا ہو گیا۔ اس وقت حضرت مسجد میں تشریف لے آئے اور مریدوں میں سے کہا کہ تم لوگ میرے اطراف حلقے بنا لو تاکہ مجمع اندر نہ آئے۔ باہر ہی سے سلام کرے اور باہر چلا جائے۔ مریدوں نے ایسا ہی کیا، مگر ایک بوڑھا فراش آیا اور اطراف کھڑے ہوئے مریدوں کے حلقے کو توڑ کر شیخ کے پیروں میں گر پڑا اور شیخ کے قدم پکڑ کر چومنے کے لیے کھینچے۔ شیخ کو تکلیف ہوئی۔ وہ فراش بولا، شیخ پریشان ہوتے ہو؟ خدا کی نعمت کا اور بھی شکر ادا کرو۔
جب فراش نے یہ بات کہی تو شیخ نے ایک نعرہ مارا، پھر اس فراش کو نوازا اور بہت معذرت کی۔ پھر اس بات کا ذکر نکلا آدمی کو نرم دل ہونا چاہیے، پھر اس بات کا ذکر نکلا کہ آدمی کو نرم دل ہونا چاہیے اور مخلوق کے ساتھ شفقت سے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اوپر کے واقعے سے ایک یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے جو ایک طرح سے سبق ملتا ہے کہ ہمارے آج کے جو بزرگان دین ہیں ان کے لیے ایک اہم میسج بھی ہے کہ مخلوق خدا اگر آپ کے سے فیض یاب ہونا چاہتی ہے ہاتھ پاؤں یا قدم بوسی کر کے، تو وہ حضرات جو ارد گرد رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو اجازت دے دیں ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے، اس طرح نہ کہ بالکل یا ان کو جو بھیڑ بھاڑ سے ہٹا دیا جاتا ہے یا دھکے دے دیے جاتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش یہ رہے کہ مخلوق کو جہاں تک ہو سکے ان بزرگان دین، اپنے مرشدین اور پیروں کے زیارت کر کے ہاتھ پاؤں چومنے کی اجازت دینی چاہیے، چونکہ یہ پیروں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے، ان کی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ ہاں ہمارے مریدین نہیں آئیں میرے پاس، وہ بھی چاہتے ہیں کہ آئیں، لیکن ان کے قریب والے اکثر جو ہے سو کبھی کبھی پیر کی محبت میں یا ان کی بچاؤ کی خاطر بہت زیادہ جو ہے سو وہ غلو کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خیال رکھنا چاہیے اس موقع پر، دونوں حضرات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس موقع پر فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان ابا بکر سیف، یعنی ابو بکر سیف ہیں، اور اسیف اس کو کہتے ہیں جو سریع البکا ہو، یعنی جس کو رونا بہت جلدی آتا ہو۔ خوش خلقی اور تواضع کی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ عمرو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانۂ جاہلیت میں، عمرو عاص یا عمرو بن عاص جو بھی ہو، زمانۂ جاہلیت میں عمرو عاص زمانۂ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجو کی تھی، یعنی عمرو عاص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زمانۂ جاہلیت میں ہجو کی تھی، یعنی ایسے اشعار کہنا جو برا ہو۔ جب حضرت رسالت علیہ السلام نے سنا تو عرض کی اے اللہ، عاص کے بیٹے نے میری ہجو کی ہے، وہی عمرو بن عاص، عاص کے بیٹے نے میری ہجو کی ہے اور میں شاعر نہیں ہوں، ولست بشاعر، میں شاعر نہیں ہوں، تو میری طرف سے اس کی ہجو فرما۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جربز کے لفظ سے عمرو عاص کی ہجو فرمائی، یعنی عمرو بن عاص کی ہجو فرمائی، اور جربز اسے کہتے ہیں جو کر اور جزبز اسے کہتے ہیں جو کرپز ہو، یعنی عمرو عاص مکاری اور کرپزی سے مشہور ہوئے، اگرچہ کہ وہ ایمان لے آئے تھے لیکن مکاری اور کرپزی کے الفاظ سے جو ان کی ہجو ہوئی وہ قیامت تک رہے گی۔ پس چونکہ یہ صفت مکر اور کرپزی ہجو ہی ہوئی تو صفت نرمی اور خوش مزاجی اور تواضع مدح ستائش ہوگی۔ تو یہاں پر نرمی اور خوش مزاجی اور تواضع یہ بھی کیا ہے، مدح اور ستائش ہی ہوگی، چونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پر تواضع فرمائی، اور اس طریقے سے کہ آپ نے رب تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے مولا، عمرو بن عاص میری ہجو کی ہے، تو اس کی ہجو کر۔ 22ویں مجلس اسی سال ماہ ذوالقعدہ کی 27ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کا شرف میسر آیا۔ ایک عزیز کسی کی طرف سے معذرت کرنے آئے تھے، شاید حضرت خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے کسی کی سفارش میں کچھ فرمایا تھا اور اس شخص نے ٹال مٹول سے کام لیا تھا۔ ٹال مٹول مطلب یہ ہے کہ آگے وقت کو بڑھانا۔ جب ان صاحب نے جو بھیجے ہوئے آئے تھے اس شخص کی طرف سے معذرت کی اور معافی مانگی تو خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرما دیا اور زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ رنجیدہ ہونے کی بات ہے لیکن میں رنجیدہ نہیں ہوا اور معاف کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب کوئی شخص پیر سے وابستہ ہوتا ہے اور مرید بنتا ہے تو اس کو تحکیم کہتے ہیں، یعنی اپنے پیر کو اپنے اوپر حاکم بنا لیتا ہے۔ پس پیر جس بات کو بھی کہے اور مرید نہ سنے تو یہ تحکیم نہ ہوگی،
پھر دوبارہ فرمایا کہ اگرچہ کہ تکلیف کی بات تھی لیکن میں نے معاف کر دیا۔ اس درمیان بندے نے عرض کیا کہ پیر اگر اپنے انتہائی کرم سے مرید کی خطا معاف بھی کر دے مگر اللہ تعالیٰ اس خطا کو کس طرح پسند فرما سکتا ہے اور کس طرح معاف کر سکتا ہے؟ اس پر فرمایا کہ پیر کا معاف کرنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، حق تعالیٰ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ پیر جس بات کا بھی حکم دے مرید کو چاہیے کہ وہی کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی آیا ہے کہ پیر اگر کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو غیر شرعی ہو تب مرید کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کام کرے یا نہ کرے۔ اس نقطے کو یوں بیان فرمایا کہ پیر ہونا ہی ایسا چاہیے جو احکام شریعت اور طریقت اور حقیقت کا عالم ہو، اور جب پیر ایسا ہوتا ہے تو وہ خود ہی کوئی غیر شرعی حکم نہیں دیتا، اور اگر مختلف ہی حکم دیتا ہے یعنی بعض کے نزدیک وہ جائز ہو اور بعض کے نزدیک ناجائز، تو ایسی صورت میں مرید کو چاہیے کہ وہ کام کرے جس کے لیے پیر نے کہا ہے، کیونکہ پیر نے کسی کے قول کی بنا ہی پر وہ حکم دیا ہوگا، اگرچہ کہ بعض کو اس میں اختلاف ہو، لیکن مرید کو تو پیر کے اشارے کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے، لیکن مرید کو تو پیر کے اشارے کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے۔ پھر انہی نکات میں یہ فرمایا کہ ایک شخص کسی سے کچھ بات کہتا ہے یا سفارش کرتا ہے اور وہ آدمی اس کو قبول نہیں کرتا تو اس بات کو بھی اس روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ موقع نہیں تھا۔ پھر انہی نکات میں یہ فرمایا کہ ایک شخص کسی سے کچھ بات کہتا ہے یا سفارش کرتا ہے اور وہ آدمی اس کو قبول نہیں کرتا تو اس بات کو بھی اس روشنی میں دیکھنا ہے، چاہیے کہ موقع نہیں تھا یا اس کو خبر نہیں تھی۔ فرمایا کہ اپنی غلطی کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ شاید ایسا ہوا ہو۔ اس موقع پر فرمایا کہ اجودھر میں ایک عامل یعنی سرکاری کارپرداز افسر ایک عامل تھا، شاید اس جگہ کے والی حاکم نے اس عامل کو کوئی تکلیف پہنچائی۔ یہ عامل شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آیا اور سفارش چاہی۔ شیخ نے کسی کو حاکم کے پاس بھیجا اور عامل کی بات کہلوائی، مگر حاکم اپنی بات پر اڑا رہا۔ اس کے بعد شیخ نے اس عامل سے کہا کہ میں نے سفارش کی اور اس نے نہیں سنی، شاید موقع نہیں تھا، اور ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو تم سے بھی کسی نے کسی کی سفارش کی ہو اور تم نے اسے نہ سنا ہو۔ اس کے بعد وہ حاکم آیا اور معذرت چاہی، شیخ نے معاف فرما دیا۔ اسی معاف کر دینے والے اور ہوئے جرم کو نہ ہوا سمجھ لینے کے مناسب حال حکایت بیان فرمائی۔ اسی معاف کر دینے اور ہوئے جرم کو نہ ہوا سمجھ لینے کے مناسب حال حکایت بیان فرمائی۔ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے ایک نبی سے یعنی پوتے یا نواسے محمد نامی تھے، ان کو ممن کہہ کر پکارتے تھے۔ شیخ کو اطلاع دی گئی کہ وہ شراب پیتے ہیں۔ قصہ مختصر، وہ شیخ کی خدمت میں آئے تو شیخ نے ان سے پوچھا کہ محمد مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ تم شراب پیتے ہو؟ بولے نہیں، میں نہیں پیتا، یہ جھوٹی خبر پہنچائی گئی ہے۔ شیخ نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ تم کہتے ہو کہ ان لوگوں نے جھوٹی اطلاع دی ہوگی، غرض یہ کہ ان سے اچھی طرح خوش ہو کر بات کی اور ان کے عذر کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد مشائخ کے حکم دینے اور مرید کے تعمیل کرنے کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک بڑھیا تھی جو اکثر شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آتی اور خانقاہ کے صحن میں جھاڑو دیتی۔ چند بار اس نے ایسا کیا۔ شیخ نے اس سے پوچھا کہ بتا اس خدمت سے تیرا مقصد کیا ہے تاکہ تیری غرض پوری کروں؟ بڑھیا بولی کہ میری ایک غرض ہے، جب وقت آئے گا تو عرض کروں گی۔ القصہ، وہ بڑھیا اسی طرح اپنی خدمت انجام دیتی رہی، یہاں تک کہ ایک روز کوئی خوبصورت جوان شیخ کی خدمت میں آیا۔ وہ بڑھیا بھی شیخ کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور بولی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنا مقصد ظاہر کروں۔ شیخ نے کہا کہو کیا کہتی ہو؟ بڑھیا نے کہا اس جوان کو حکم دیجئے کہ مجھے اپنے نکاح میں لے آئے۔ شیخ شس و پنج میں پڑ گئے یعنی پریشان ہو گئے اور سوچا کہ یہ عورت بڑھیا ہے اور بدصورت اور یہ مرد جوان ہے اور خوبصورت، یہ بات کیسے بنے گی؟ اسی درمیان شیخ خلوت نشین ہو گئے، 3 رات دن نہ کھانا کھایا
پانی پیا۔ 3 رات دن کے بعد اس جوان کو اور اس بڑھیا کو اپنے سامنے طلب فرمایا اور جوان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس بڑھیا کو اپنے نکاح میں لے آؤ۔ جوان نے خوشی اور رغبت کے ساتھ اسے قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس بڑھیا نے درخواست کی کہ شیخ حکم دیں کہ دلہنوں کی رسم کے موافق میرا جلوہ ہو۔ شیخ نے فرمایا کہ ایسا ہی کیا جائے اور دعوت کی رسم بھی ادا ہو اور جو کھانا پکتا ہے وہ بہت زیادہ پکائیں۔ اس وقت اس بڑھیا نے التماس کیا یعنی گزارش کی کہ شیخ اس جوان کے لیے فرمان کریں کہ مجھے زمین پر سے اٹھائے اور اپنے ہاتھ سے تخت کے اوپر بٹھائے۔ شیخ نے جوان کو ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ جوان نے بڑھیا کو زمین پر سے اٹھا لیا۔ اس درمیان بڑھیا شیخ سے بولی کہ جب اس جوان نے مجھے آپ کے سامنے خاک پر سے اٹھایا ہے تو اسے شیخ حکم دیں کہ مجھے پھر زمین پر نہ پھینکے، یعنی اس کام کو پورا کرے اور پیٹھ نہ دکھائے۔ القصہ شیخ نے اسی طرح حکم دے دیا اور اس جوان نے قبول کر لیا۔ یہ سارا قصہ مریدوں کے پیر کا فرمان قبول کرنے کے نقطے کے سلسلے میں بیان فرمایا گیا۔ پھر شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی حکایت بیان فرمائی کہ میں کم و بیش 12 سال کا ہوں گا، لغت پڑھتا تھا۔ ایک شخص تھا جسے ابو بکر خرات کہتے تھے اور ابو بکر قوال بھی۔ وہ میرے استاد کی خدمت میں آیا، شاید وہ ملتان کی طرف سے آیا تھا۔ اس نے قصہ سنایا کہ میں نے شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سماع یعنی قوالی کیا ہے۔ ایک دفعہ یہ قول ان کے سامنے گا رہا تھا۔ وہ قول یہ ہے: بکل صحب وکل اشراقی تبکی کعینی بدمع مشتاقی قد لسعت حیۃ الہوی کبدی فلا طبیب لہا ولا راقی، یعنی ہر صبح اور ہر سویرے میری آنکھیں اشتیاق میں خون کے آنسو روتی ہیں۔ تیری آرزو کے سانپ نے یعنی تیری امید، تیری چاہت کے سانپ نے میرے جگر کو ڈس لیا ہے، میرے قلب و دل کو ڈس لیا ہے۔ اب اس کے لیے نہ کوئی طبیب ہے نہ کوئی منتر پڑھنے والا۔ دوسرے 2 مصرے یاد نہیں رہے تھے، وہ شیخ نے یاد دلائے اور وہ یہ: الا الحبیب الذی شغفت به فعنده رقیتی و تریاقی، سوائے اس محبوب کے جس کا میں فریفتہ ہوں کیونکہ اس کے پاس میرے لیے منتر ہے اور تریاق ہے۔ ان اشعار کا منظوم ترجمہ یہ ہے: ازمار غمش گزیدہ دارم جگری کورا نکند ہیچ فسونی اثری جز دوست کے من شیفتہ عشق ویم افسون علاج من چہ دانت دگری۔ میرا جگر اس کے غم کے سانپ کا ڈسا ہوا ہے، کوئی منتر اور افسوں اس پر اثر نہیں کرتا، اس پر اثر نہیں کرتا، یعنی علاج، منتر کا علاج بھی کہہ سکتے ہیں، جادو کا علاج، اس پر اثر نہیں کرتا سوائے اس دوست کے کہ جس کا میں شیفتہ ہوں یعنی عاشق ہوں۔ میرے علاج کا افسوں اور کوئی جان بھی کیا سکتا ہے۔ اس کے بعد شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب بیان کرنے شروع کیے کہ ان کے ہاں ذکر ایسا ہوتا ہے اور عبادت ایسی ہوتی ہے اور اوراد اتنے پڑھے جاتے ہیں، ان کے ہاں کی لونڈیاں جو چکی پیستی ہیں وہ بھی ذکر کرتی ہیں، یہ اور اسی طرح کی بہت سی باتیں اس نے کی، مگر میرے دل پر اس کا ذرا اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے سنایا کہ وہاں سے اجودھن آیا اور ایسے ایک بادشاہ کو دیکھا۔ الغرض جب شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے مناقب میں نے سنے تو میرے دل میں ان کی سچی محبت اور ارادت بیٹھ گئی، یہاں تک ہوا کہ ہر نماز کے بعد میں 10 دفعہ کہتا شیخ فرید الدین اور 10 دفعہ کہتا مولانا فرید الدین۔ پھر یہ محبت ایسی بڑھی کہ میرے سارے دوستوں کو خبر ہو گئی اور یہ ہونے لگا کہ اگر مجھ سے کچھ پوچھتے اور چاہتے کہ مجھے قسم دیں تو کہتے شیخ فرید کی قسم کھاؤ۔ قصہ مختصر، اس کے بعد دہلی کا عزم کیا تو اوز نامی ایک بوڑھے بزرگ ساتھ ہوئے۔ راستے میں کہیں شیر کا یا ڈاکوؤں کا خوف ہوتا تو وہ کہتے اے پیر آئیے، اے پیر ہم آپ کی پناہ میں ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم یہ پیر کسے کہتے ہو؟ بولے شیخ فرید الدین نور اللہ مرقدہ کو۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر فرماتے ہیں کہ ایک نیا شوق پیدا ہوا اور ایک نئی کسک جم گئی۔ اس سفر میں ایک اور صاحب تھے
اس سفر میں ایک اور صاحب ساتھ ہوئے جن کو مولانا حسین خندہ کہتے تھے، بڑے اچھے آدمی تھے۔ پھر جب دہلی آ گیا تو اتفاق سے شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں اترنا ہوا۔ اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ نے یہ دولت قسمت میں لکھی تھی، اس لیے اس طرح کے اسباب پیدا ہو گئے۔ پھر شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کا اور سما سے ان کے ذوق حاصل کرنے کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ وہ چاہتے تھے کہ سماع یعنی قوالی سنیں، گانے والا یعنی قوال موجود نہیں تھا۔ بدر الدین اسحاق علیہ الرحمۃ والرضوان سے فرمایا کہ جو خط قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے لے آؤ۔ بدر الدین نے آ کر وہ تھیلی سامنے رکھی جس میں خطوط اور رقعے جمع تھے۔ ہاتھ ڈالا تو سب سے پہلے وہی خط ہاتھ لگا جسے شیخ کے سامنے پیش کر دیا۔ شیخ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پڑھو۔ بدر الدین کھڑے ہو کر وہ خط پڑھنے لگے۔ اس خط میں اس طرح لکھا گیا تھا کہ فقیر، حقیر، ضعیف، نحیف محمد عطا جو درویشوں کا غلام ہے اور سر آنکھوں سے ان کے قدموں کی خاک ہے۔ شیخ نے اتنا ہی سنا تھا کہ ایک حال اور ذوق طاری ہو گیا۔ اس کے بعد یہ رباعی بھی پڑھی گئی جو اس خط میں تھی۔ رباعی: آ عقل کجا کے در کمال تو رسد، واں روح کجا کے در جلال تو رسد، گیرم کہ تو پردہ بر گرفتی ز جمال، آ دیدہ کجا کے در جمال تو رسد۔ وہ عقل کہاں جو تیرے کمال تک پہنچ سکے، اور وہ روح کہاں جس کی رسائی تیرے جلال تک ہو۔ میں نے مانا کہ تو نے اپنے جمال پر سے پردہ ہٹا دیا ہے، مگر وہ آنکھ کہاں جس کی پہنچ تیرے جمال تک ہو۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے اس خط کی مناسبت سے ارشاد کیا کہ ایک دفعہ شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شیخ کی خدمت میں ایک خط لکھا تھا اور ایک نظم بھی تحریر کی تھی۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے 3-4 شعر اس میں سے پڑھے۔ بندے کو یہ 2 شعر یاد رہے۔ وہ 2 شعر یہ ہیں: فرید دین و ملت یار مہتر کہ بادش در کرامت زندگانی، دریغا خاطرم گر جمع بودی، بمدحش کردمی شکر فشانی۔ دین و ملت میں یگانہ و روزگار، فرید میرے بزرگ دوست کرامت میں زندگانی بسر کریں۔ افسوس اگر مجھے اطمینان میسر ہوتا تو ان کی تعریف میں شکر فشانی کرتا، یعنی اچھے شعر کہتا۔ پھر اس بات کا ذکر آیا کہ شیخ قطب الدین بختیار اوشی اور شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے باہم کس طرح ملاقات کی تھی۔ ارشاد ہوا کہ ایک دفعہ شیخ جلال الدین تبریزی نے شیخ قطب الدین کے گھر مہمان ہونا چاہا۔ شیخ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے گھر سے باہر تشریف لا کر ان کا استقبال کیا۔ شیخ کا گھر حدود کوہتر یا کیلو کہری پر تھا۔ وہاں سے باہر نکلنے اور عام بڑے راستے سے نہیں گئے، پتلی گلیوں میں سے تشریف لے گئے۔ شیخ جلال الدین قدس اللہ سرہ العزیز بھی آئے تو شارع عام سے نہیں آئے، اسی طرح چھوٹی گلیوں میں سے آئے اور دونوں میں باہم ملاقات ہوئی، یعنی ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی۔ اور ایک اور طرح بھی ان کے ملاقات کرنے کی حکایت بیان کی کہ ایک دفعہ ملک عز الدین بختیار کی مسجد میں جو اس کے حمام کے سامنے ہے، یعنی غسل خانے کے سامنے، یہ دونوں بزرگ یکجا ہوئے تھے رحمۃ اللہ علیہما رحمۃ واسعہ۔ 23ویں مجلس اسی سال ماہ مبارک ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی سعادت ہاتھ آئی۔ ایام تشریق بقرعید کے بعد کے 3 دن کی وجہ سے مخدوم جہانیہ کی خدمت میں سلام کو حاضر ہوا تھا کہ مصافحہ کا شرف حاصل ہو جائے۔ جب مخدوم کی خدمت میں پہنچا تو نماز کا حال پوچھا۔ اس عید پر بڑی سخت بارش ہوئی تھی اور کچھ اولے بھی پڑے تھے۔ لوگوں کی اکثریت نماز کو نہ جا سکی تھی، بندہ بھی نہ جا سکا تھا۔ القصہ: جب خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے یہ بات دریافت فرمائی تو عرض کیا گیا کہ میں نماز کو نہیں جا سکا تھا۔ ارشاد ہوا کہ ہاں، اکثر لوگ نہیں پہنچے۔ پھر فرمایا کہ میں نے 1 رکعت پڑھی تھی، دوسری رکعت میں بارش ہونے لگی۔ اس کے بعد جب نماز ہو چکی تو خطیب صاحب رہ گئے تھے اور یہ دعا گو، مراد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، اور یہ دعا گو اور مخلوق سب واپس چلی گئی تھی۔
اس درمیان بندے نے عرض کی کہ اگر اس عید کے موقع پر کسی رکاوٹ کی وجہ سے نماز میسر نہ آئے تو کیا یہ جائز ہے کہ دوسرے روز پڑھ لیں؟ ارشاد ہوا ہاں، اس عید پر اگر نماز میسر نہ ہو تو دوسرے روز پڑھ لیں اور تیسرے روز بھی جائز ہے، لیکن عید الفطر میں اگر نماز نہ ہو سکے تو دوسرے روز نہ پڑھیں۔ پھر زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ مجھے اس عید کے موقع پر خیال آیا تھا کہ اگر بارش اتنی زیادہ ہو کہ نماز نہ پڑھ سکے تو دوسرے روز پڑھ لے، لیکن چونکہ سب لوگ اور خطیب آ گئے تھے اس لیے نماز پڑھ لی گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ نماز استخارہ جو ہر روز پڑھتے ہیں اس روز کی خیریت کے لیے اور ہر جمعہ کو بھی پڑھتے ہیں اس ہفتے کی خیریت کے لیے، اور عید کے روز بھی پڑھتے ہیں پورے سال کی خیریت کے لیے۔ بندے نے عرض کی اس عید کے موقع پر یا اس عید کے موقع پر یا اس عید کے موقع پر یا اس عید پر؟ فرمایا کہ جو بھی عید ہو پڑھ لیتے ہیں۔ 24ویں مجلس سن 716 ہجری ماہ محرم کی 11ویں تاریخ ہفتے کو ہاتھ چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ بندہ اس روز اپنے عزیزوں میں سے ایک بچہ خدمت میں لے گیا تھا اور عرض کی تھی کہ اس کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہوں، پہلے مخدوم کی خدمت میں لایا ہوں تاکہ مخدوم کی نظر اور دعا کی برکت سے خدا تعالیٰ اسے قرآن نصیب کرے۔ حضرت نے دعائے خیر فرمائی، اس کے بعد تختی اپنے مبارک ہاتھ میں لی اور لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر، معنی اے رب آسان فرما اور مشکل نہ فرما۔ پھر اس کے بعد لکھا الف با تا ثا جیم، پھر یہ حروف خود اپنی زبان مبارک سے تلقین فرمائے۔ اس وقت اس بات کے مناسب حال حکایت بیان فرمائی کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک قوم ہوگی جس کو زنجیر سے باندھ کر بہشت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا بہشت یعنی جنت۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس حدیث کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہی ہے کہ وہ قوم یہی بچے ہیں کہ جنہیں زبردستی استاد کے پاس لے جاتے ہیں، اگرچہ کہ انہیں بہت ہی مشکل لگتا ہے لیکن پکڑ کر مسجد میں لے ہی جاتے ہیں، پھر بتدریج مطلب رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے حروف سے معنی تک پہنچتے ہیں اور معنی سے معنی کی گہرائی تک اور پھر اس سے بھی آگے۔ اور ایک اور قول یہ ہے کہ وہ لونڈی غلاموں کا گروہ ہے جسے زنجیر سے باندھ کر دار حرب یعنی وہ ملک یا علاقہ جس سے مسلمان برسر جنگ ہوں یا جہاں اسلام مخالف حکومت ہو، دار حرب سے دار اسلام یعنی اسلامی حکومت امن کے علاقے میں لاتے ہیں۔ پھر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمایا کہ تیسرا قول یہ ہے کہ کل قیامت کے دن آمنا صدقنا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں میں سے ایک گروہ کو بہشت میں جانے کا حکم ہوگا۔ وہ کہیں گے ہم نے تیری پرستش یعنی عبادت جنت دوزخ کے لیے نہیں کی، ہم نے تو تیری محبت کی وجہ سے یہ پرستش کی ہے یعنی عبادت کی ہے، یعنی اے مولا ہم نے جو تیری عبادت کی ہے جنت کی خاطر نہیں یا دوزخ کے خوف سے نہیں بلکہ صرف اور صرف تیری محبت میں کی ہے۔ حکم آئے گا ٹھیک ہے مگر دیدار کا وعدہ اور وصال کا وعدہ بہشت ہی میں ہے، وہاں جاؤ تاکہ یہ وعدہ پورا ہو۔ وہ لوگ پھر بھی نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد مقرب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ نوری زنجیریں ان کے گلوں میں ڈالیں اور کھینچ کر جنت میں لے جائیں۔ واللہ رب العالمین۔ 25ویں مجلس اسی سال ماہ صفر اللہ اسے کامیابی اور خیر کے ساتھ اختتام تک پہنچائے کہ 3 تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی۔ قناعت اور طلب دنیا میں غلو نہ کرنے کا ذکر آیا۔ غلو یعنی حد سے تجاوز کرنا۔ ارشاد ہوا کہ مولانا حافظ الدین کی جو کتابیں ہم تک پہنچی ہیں جیسے کافی اور شافی، ان میں ذکر کیا گیا ہے کہ کتے کو شکار کرنا سکھاتے ہیں، جب وہ 3 مرتبہ شکار کو پکڑ لیتا ہے اور مالک کے پاس پہنچا دیتا ہے تو اس کو معلم سدھا ہوا کہتے ہیں، اور چیتے کو بھی شکار سکھاتے ہیں لیکن چیتے کو شکار کے راستے پر چھپا دیتے ہیں تاکہ شکار قریب آ جائے تو چیتے کو اس پر چھوڑ دیں۔ چیتا کتے کے برخلاف جھپٹتا ہے اور شکار کو پکڑ لیتا ہے، کتا دوڑ لگاتا ہی رہتا ہے
اور دور دراز تک شکار کا پیچھا کرتا ہے۔ قصہ مختصر، ان بزرگ نے لکھا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ کچھ خصلتیں یعنی کچھ عادتیں چیتے سے سیکھے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ رزق کے پیچھے کتے کی طرح نہیں دوڑتا، اس کے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے تو قبضہ کر لیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ چیتا جب شکار کا ارادہ کرتا ہے تو شکار ہاتھ آ جائے تو بیٹھ جاتا ہے، اور اگر نہیں تو اس کا پیچھا نہیں کرتا اور زیادہ نہیں دوڑتا۔ انسان کو بھی چاہیے کہ اگر طلب میں لگے تو حد کے اندر لگے، زیادہ نہ لگے، اور بہت زیادہ بھاگ دوڑ نہ کرے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ چیتا سستی دکھاتا ہے تو اس کے سامنے کتے کو لا کر لکڑی سے پیٹتے ہیں تاکہ چیتا ڈر جائے۔ آدمی کو بھی چاہیے کہ اسی طرح دوسروں سے سبق حاصل کرے، دیکھیے کہ دوسروں پر کیا گزر رہی ہے، اس سے اس کو آگاہی حاصل کر کے نامناسب باتوں سے متنبہ ہو جانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ درس تصوف یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قدیر ہم سبوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور اولیاء کرام بزرگان دین کے طریقے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔